بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم چار بہنیں اور اماں اکیلی رہتی تھیں۔ ابا بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ بھائی کوئی تھا نہیں جب ایک روز ایک فقیرنی دروازے پر آئی اور اماں سے ان کا پرانا لباس مانگنے لگی۔ اماں نے اپنا ایک پھٹا ہوا لباس اسے دیا تو وہ خوش ہوتی بولی، اللہ تیری ساری بیٹیوں کو چاند سے بیٹوں سے نوازے۔ یہ سن کر اماں افسردہ ہو گئیں اور ہم ہنسنے لگے کیونکہ ہم چاروں ہی کنواری تھیں۔ لیکن اگلے ہی دن گھر میں ماتم پڑ گیا جب ہم ساری بہنیں ایک رات میں ایک ساتھ ہی حاملہ ہو گئیں۔ اماں پاگلوں کی طرح اس فقیرنی کو ڈھونڈنے لگیں جب اچانک ایک دن اماں کو صحن سے اپنا وہی پھٹا لباس ملا۔ اماں نے جیسے ہی اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں وہ تینوں کب سے جھگڑ رہی تھیں۔ ان کی اماں خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی جبکہ ایک بہن سائڈ پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اب بس کر دو، سارا دن تم چاروں کا کام ہوتا ہے جھگڑنا، کبھی تو پیار سے رہ لیا کرو، ہر وقت جھگڑتی رہتی ہو، اب بڑی ہو گئی ہو، لوگ کیا سوچیں گے، کیسی جاہل ہیں، ہر وقت جھگڑتی رہتی ہیں۔ ان کی اماں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ غصے سے بولی، اماں یہ تینوں جھگڑتی ہیں، مجھے ساتھ ویسے ہی آپ ڈانٹ دیتی ہیں، کبھی مجھے آپ نے ان کے ساتھ جھگڑتے دیکھا ہے یا کبھی میں جھگڑی ہوں جو آپ ایسے بول رہی ہیں؟ مجھے بھی۔ منال جو کہ الگ سے بیٹھی تھی ساتھ ہی اپنی بے عزتی سن کر بول پڑی جبکہ باقی ساری ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ دیکھا ماں، یہ بس آپ کو ذلیل کرنے کے لیے جھگڑ رہی تھی اور کوئی ان کا مطلب نہیں تھا، بس ایسی ہی ہے یہ، منال غصے میں کہنے لگی۔ منال اکثر اپنی تینوں بہنوں سے الگ الگ ہوتی تھی، اس بات کی کبھی اس کی اماں کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی منال ان سے الگ کیوں ہوتی ہے۔ اچھا منال، تم ایک کام کرو، اپنی بڑی آپی کے پاس جاؤ اور تھوڑی دیر پڑھ لو۔ منال کی اماں نے جیسے ہی بڑی آپی کے پاس جانے کا کہا، منال کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے پر ایک ڈر سا چھا گیا اور وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا ہوا تجھے، ایسے کیوں کر رہی ہے؟ آپی ہے تیری، تجھے کھا نہیں جائے گی، اس کے پاس تھوڑی دیر جا کر پڑھ لو، ورنہ جیسے باقی گھر بیٹھی ہے نا، پڑھائی چھڑوا کر تیری تجھے بھی گھر بٹھا دوں گی، اس کی اماں نے غصے میں کہا۔ منال نے گہری سانس لی اور من ہی من میں سوچنے لگی، اماں آپ کو آپی کی سچائی کیسے بتاؤں؟ آپی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی وہ کتنی بری ہے، کیا چاہتی ہیں، اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالیں۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر اس کی اماں پریشان ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تجھے، ایسی کیوں منہ بنایا ہوا ہے جیسے اس نے تجھے کھا جانا ہے؟ اگر کوئی بات ہے بیٹا تو مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ اس کی اماں غصے میں کہنے لگی، پر وہ خاموش رہی۔ اس کی اماں غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ منال لوگ چار بہنیں ہیں، ان کے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، ان کی اماں نے انہیں بہت مشکل سے پالا، سب بہنوں میں ہمیشہ سے زیادہ بہت پیار رہا، پر منال سب سے الگ الگ رہتی تھی۔ پر جب وہ تھوڑی بڑی اور سمجھدار ہوئی تو وہ نہ جانے کیوں اپنی بڑی آپی سے دور دور رہنے لگی، باقی بہنوں کے ساتھ پھر بھی مل بیٹھتی، پر وہ کبھی اکیلی اپنی آپی کے پاس نہ گئی، ہمیشہ اماں کے ساتھ رہتی۔ اس کی اماں بہت پریشان رہتی، اسے اپنی آپی سے نہ جانے کیا مسئلہ ہے، وہ دور دور رہتی ہے۔ اس کی اماں کو ایک یہ بھی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ وہ جب بھی اپنی بڑی بیٹی سے کہتی ہیں کہ وہ اس کی شادی کر دیں گی، وہ اپنی اماں سے جھگڑنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے شادی نہیں کرنی، دنیا والے بہت برے ہوتے ہیں۔ باقی درمیان والی دو بہنیں تو ہر وقت اپنی بڑی بہن کے ساتھ ہوتی، کبھی اس سے دور نہیں ہوئی، جیسے وہی ان کی اماں ہو۔ وہ دونوں اپنی اماں سے زیادہ بڑی بہن کی بات سنتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ اس کی اماں کو جو لگتی تھی وہ یہ تھی کہ ان دونوں کو زیادہ ان کی بڑی بہن نے پالا ہے، جبکہ منال کو اماں نے پالا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی آپی سے دور رہتی ہے اور اماں کے پاس رہتی ہے۔ رات کے وقت ساری بہنیں چھت پر چلی گئیں۔ اس کی اماں کہنے لگی، منال بیٹا تم بھی چھت پر چلی جاؤ، تم کیوں اکیلی رہتی ہو، ہر وقت بہنوں کے ساتھ رہا کرو، ایسے الگ الگ نہیں رہتے میرے بچے۔ اس کی اماں اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ اس نے ایک نظر اپنی اماں کو دیکھا اور پھر چھت کی طرف دیکھا جہاں پر ان کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ باتیں کر کر کے ہنس رہی تھیں۔ اماں مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، مجھے آپ ہی سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں باقی دونوں بہنیں کیسے ان کے ساتھ اکیلی رہ لیتی ہیں۔ منال منہ چڑھاتی ہوئی بولی۔ اس کی اماں اس کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی، نہ جانے کیا تھا، اسے اپنی بہنوں سے کیوں اتنی نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ منال تم بہت بدتمیز ہو رہی ہو، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر آئندہ تم نے اپنی بہنوں کے لیے ایسے کہا یا ان سے کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم پتہ نہیں خود کو کیا سمجھ رہی ہو، میری یہ غلطی ہے جو تمہیں اتنا لاڈ پیار دیا، مجھے تمہیں اتنا بگاڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم پیار کے قابل ہی نہیں ہو۔
اس کی اماں اسے ڈانٹ کر چلی گئی پر اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ اگلے دن اس کی بہنیں کچھ کام کر رہی تھیں، وہ باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی اماں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تم ایسے منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی اماں نے غصے میں پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، جس کا صاف مطلب تھا وہ اپنی ماں سے ناراض ہے۔ اس کی اماں نے بھی مزید اسے کچھ نہ کہا اور آگے کی طرف چلی گئیں۔ منال، یہ تم کھانا کھا لو۔ اس کی آپی نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ غصے میں اپنی آپی کو گھورتے ہوئے بولی، مجھے نہیں کھانا یہ سالن روٹی، آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا۔ آپ جانتی بھی ہیں مجھے آپ سے نفرت ہے، پھر کیوں میرے پاس آتی ہیں؟ میرے پاس مت آیا کریں۔ وہ اپنی آپی سے ڈر کر پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ اس کی اماں اس کے چہرے پر چھایا ڈر دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں ڈرنا اس کی اماں کو پریشان کر گیا۔ اماں کو دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ وہ ایسے ہی نہیں اپنی بڑی بہن سے ڈر رہی تھی، کوئی تو وجہ تھی۔ رات کے وقت اماں نے ساری بہنوں کو کمرے میں اکٹھا کیا۔ منال نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے میں چلی آئی، پر اپنی باقی بہنوں سے الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ منال، مجھے تمہاری یہ بات بہت بری لگتی ہے جو تم بہنوں سے الگ رہتی ہو۔ مجھے وجہ بتاؤ، تم اپنی بہنوں سے الگ کیوں رہتی ہو؟ اگر تم نے آج مجھے وجہ نہ بتائی اور پھر اپنی بہنوں سے الگ رہیں تو پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ چلو شاباش، مجھے وہ بتاؤ، تم بہنوں سے الگ کیوں رہتی ہو؟ اس کی اماں پیار سے پوچھنے لگی۔ اس نے اپنی آپی کی طرف دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ باقی دونوں بہنیں بھی پریشانی کے عالم میں بے بسی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ منال کا دل کر رہا تھا کہ اماں کو سب کچھ بتا دے، پر وہ خود نہیں جانتی تھی وہ بات سچ بھی ہے یا اس کا وہم ہے۔ نہیں، یہی بات ہے اور یہ سچی بات ہے، مجھے اماں کو بتا دینا چاہیے۔ نہیں نہیں نہیں، اگر یہ میری غلط فہمی ہوئی تو اماں پر کیا گزرے گی؟ ایسا میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ منال، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے بیٹا، مجھے میری بات کا جواب دو۔ اس کی اماں اسے غصے میں کہنے لگی۔ وہ کبھی اپنی بہنوں کو دیکھتی تو کبھی خود کو اور کبھی اماں کو۔ اماں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے آپ ہی سے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے ڈانٹتی رہتی ہے تو اس وجہ سے میں ان سے دور رہتی ہوں۔ منال نے خود سے بات بنا کر بتا دی، اور اس کی بہن کے چہرے پر سکون چھا گیا۔ اس نے گہری سانس خارج کی، دوسری دونوں بہنوں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر بھی اب سکون تھا۔ منال وہاں سے اٹھ کر چلی گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اب اس کی اماں نے اسے بہت لمبا لیکچر دینا ہے۔ اس دن کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی بہنوں سے دور ہونے لگی۔ اس کی بہنیں اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی، جب بھی وہ کوئی بات کرنے لگتی وہ اماں کے پاس چلی جاتی، اور اس کی بہنیں اماں کے سامنے کوئی بات نہ کرتی۔ یہ بات ان کی اماں کو اور بھی پریشان کرنے لگی۔ رات کے وقت منال کی اچانک سے آنکھ کھلی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر اماں کے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ دوسری بہنوں کے کمرے کی طرف گئی، اندر سے آنے والی آواز پر وہ وہیں رک گئی۔ اس کے رنگ اڑنے لگے۔ ابھی وہ واپس جانے کے لیے اٹھی ہی تھی، اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اڑ کر دیکھا، سامنے اس کی بڑی آپی کھڑی ہوئی تھی۔ چلو میرے ساتھ کمرے میں، جب تمہیں ایک بار بتایا ہے تم میری ذمہ داری ہو، پھر تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اگر اب تم نے اماں کے سامنے کوئی ذکر ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں تھوڑا صبر کر لیتی ہوں، پر تمہاری حرکتیں مجھے بہت بری لگ رہی ہیں، یہ جو تم آج کل کرتی پھر رہی ہو نا۔ اس کی آپی اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تو نہ رو سکی نہ ہنس سکی، بس بے جان سی بنی۔ جو اس کی آپی کہتی رہیں وہ کرتی رہی، پر وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اسے تو اپنی آپی سے نفرت تھی، پھر وہ کیوں اپنی آپی کی بات مان رہی تھی؟ اس کی باقی دونوں بہنیں بھی موجود تھیں، پر وہ بھی خاموش پتلا بنی کھڑی رہیں۔ منال کو لگا جیسے وہ اپنی ماں کی سوتیلی بیٹی اور اپنی بہنوں کی سوتیلی بہن ہے۔ پر جب اس کی آپی نے کافی رات کو اسے کہا، تم اب جا سکتی ہو، پر ایک بات یاد رکھنا، تم اماں کو کچھ نہیں بتاؤ گی، میں خود وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی۔ اگر تم نے کوشش بھی کی نہ بتانے کی تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ ساتھ ہم تینوں بھی مریں گی۔ اب یہ یاد رکھنا تمہاری زندگی کے ساتھ ہماری زندگی جڑی ہے۔ اس کی آپی بول رہی تھی، پر اس کا دماغ تو معاف ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی آپی کیا بول رہی ہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ وہ کچھ سن سمجھ نہ سکی اور خود میں ہی مگن اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی آپی اس کی اماں کو بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ منال، بیٹا اٹھ جاؤ، ابھی تک سو رہی ہو؟ آج تم ٹھیک تو ہو نا؟ پہلے تو کبھی اتنی دیر تک نہیں سوئی۔ اس کی اماں اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی،
پر وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی اماں نے کافی بار اسے اٹھایا پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کی اماں باہر چلی گئیں۔ منال ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی آپی کا رات والا رویہ یاد آ گیا۔ آپی کی باتیں یاد آنے لگیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 گرنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اگر اماں کو پتا چلا تو وہ کیا کہیں گی؟ یہ آپی کیا کر رہے ہیں؟ کیا اماں آپی کو ڈانٹیں گی؟ نہیں، پر آپی اچھی بھی تو ہے جو اماں کا خیال کر رہی ہیں، ان پر بوجھ نہیں بڑھ رہی۔ پر یہ تو غلط بات ہوئی نا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپی کی بات مانوں یا اماں کو سب کچھ بتا دوں؟ اگر اماں کو بتا دیا تو آپی کہہ رہی تھی کہ ان کو بھی خطرہ ہوگا، پر انہیں کس سے خطرہ ہوگا؟ وہ تو خوش ہیں، تینوں خوش ہیں۔ منال خوف زدہ ہو کر خود سے باتیں کرنے لگی۔ منال، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اماں کو کچھ نہیں بتایا۔ اگر بتا دیتی نا تو بہت برا ہوتا۔ چلو تم مجھ سے وعدہ کرو کبھی اماں کو نہیں بتاؤ گی، اور میں وعدہ کرتی ہوں میں جلد ہی اماں کو سچ بتا دوں گی۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم تینوں چھوٹی تھی نا جب ابا فوت ہوئے تھے، پر میں اتنی چھوٹی نہیں تھی، سب سمجھتی تھی، سب جانتی تھی۔ پر ابا سے ایک وعدہ کیا تھا جو مجھے نبھانا ہے، اور وہ وعدہ اماں کبھی نہیں نبھا سکتی۔ میں جانتی ہوں نا، مجھے اس وجہ سے یہ سب کرنا پڑا۔ تم بے شک جو مرضی سزا دے لینا، پر ابھی خاموش رہنا۔ اس کی آپی نے پیار سے اس کے گال پر تھپکی دی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنی آپی کو کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آپی، آپ کیا چیز ہیں؟ کیوں آپ میرے لیے اتنا بڑا سوال بن گئی ہیں؟ کیوں میری زندگی مشکل کر رہی ہیں؟ آپ نے تو مجھے اس قابل نہیں چھوڑا میں اماں سے ہی نظر ملا سکوں، اماں سے بات کر سکوں۔ وہ سوچتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بہن اسے کھانا دے کر گئی۔ اس نے بے دلی سے کھانا کھایا۔ بار بار ایک ہی سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، وہ سب کچھ اپنی اماں کو بتا دے یا نہ بتائے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ اس کی اماں کہنے لگی، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ منال، تم اپنی بہنوں کے پاس رہنا، ان سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر مجھے پتا چلا نا کہ تم نے جھگڑا کیا ہے تو بہت برا ہوگا۔ اپنا خیال رکھنا، میں صبح صبح واپس آ جاؤں گی۔ ان کی اماں یہ کہہ کر چلی گئیں۔ اماں کے جانے کے بعد منال تو اپنی آپی سے ڈر کر کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کی بہنیں پریشان ہو گئیں کہ اگر اس نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو یا اماں کو بتا دیا تو انہیں اب یہ پریشانی تب تک رہنی تھی جب تک وہ اماں کو سب کچھ سچ نہ بتا دیتی۔ پر اب ان کے پاس کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی جس کو استعمال کر کے وہ اماں کو سچ بتا سکتی۔ آپی منال کے کمرے میں گئی، وہ سو رہی تھی۔ منال، میں جانتی ہوں وہاں تم سو نہیں رہی ہو، بس سونے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ ویسے تو یہ بات ہم نے اماں کو بتانی نہیں تھی ابھی تک، پر اب تمہاری شکل اور عقل دیکھ کر لگ رہا ہے ہمیں اماں کو بتانا ہی پڑے گا۔ تم کوئی ڈرامہ نہیں کرو گی، جو ہم کہیں گی تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اس کی آپی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے آپی، آپ جیسا بولیں گی میں ویسا کروں گی، بس آپ جلدی سے اماں کو بتا کر میرے سر سے یہ بوجھ ہٹا دیں۔ اگر اماں مجھے کہتی نا تو مجھے خوشی خوشی قبول تھا، پر آپ نے تو اماں کو کچھ بتایا بھی نہیں۔ وہ منہ بناتی ہوئی کہنے لگی، پر اپنی آپی کی آج کی بات سن کر اسے لگا کہ کسی نے اس کے سر پر آسمان پھوڑ دیا ہو۔ وہ گھبراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ منال، اگر تم چاہتی ہو نا ہم اماں کو سب کچھ بتا دیں تو تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا، ورنہ ہم اماں کو نہیں بتائیں گی۔ تم بتا دو گی اور اماں کی اور ہم سب کی حالت کی ذمہ دار تم ہوگی، میں بتا رہی ہوں۔ اس کی آپی کو اب کی بار غصہ آ گیا۔ وہ کب سے اسے سمجھا رہی تھی پر وہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آخر اب اسے تنگ آ کر غصہ دکھانا پڑا۔ منال اس کی بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ دن گزرنے لگے۔ وہ ساری بہنیں اب بدل رہی تھیں۔ اب ان کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ساری بہت پیار سے رہنے لگی تھیں۔ دن کا وقت تھا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ منال جانے لگی۔ اس کی آپی نے اسے آنکھیں دکھا کر روک دیا۔ کچن میں ماں نے انہیں کافی بار کہا، ارے کوئی جا کر دروازہ کھولو، پر کوئی بھی نہ اٹھی۔ منال حیرت سے اپنی آپی کو دیکھ رہی تھی جو اس کو اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی اماں غصے میں خود ہی دروازے پر گئیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے مانگنے والی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اماں سے ان کا کوئی پرانا جوڑا مانگنے لگی۔ اماں نے منال کو آواز دی۔ منال ان کا پرانا سا سوٹ لے کر ان کے پاس گئی۔ اس کی اماں نے سوٹ پکڑ کر اس مانگنے والی عورت کو دیا۔ وہ کہنے لگی، اللہ تمہاری ساری بیٹیوں کو چاند سا بیٹا دے۔
اس مانگنے والی کی بات سن کر وہ چاروں بہنیں ہنسنے لگی۔ ان کی اماں کہنے لگی، ارے یہ تم سب کیوں ہنس رہی ہو؟ ان کی بیٹی بڑی آپی کہنے لگی، اماں آپ کی سنا نہیں، وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مانگنے والی عورت، اللہ تمہاری ساری بیٹی کو جان سے بیٹے دے، ہم تو ہیں ہی کنواری، ہمارے بیٹے کیسے ہوں گے؟ آپی کی بات سن کر باقی بھی ہنسنے لگی۔ منال اپنی آپی کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آپی کی جیسے ہی منال پر نظر پڑی، وہ ہنستی ہوئی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اس کی اماں کے کانوں میں بار بار فقیرنی کی بات گونجنے لگتی، پھر وہ اپنی سوچوں کو جھٹک دیتی۔ رات کے وقت ساری بہنیں ایک کمرے میں ہی سوئیں، کسی نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ ان کی آپی موبائل میں لگی رہی، منال اسے گھورتی رہی، باقی دونوں سوئی رہیں۔ صبح کے وقت ساری بہنوں کی طبیعت عجیب سی ہونے لگی۔ ان سب کو دیکھ کر ان کی اماں پریشان ہونے لگیں اور بڑی آپی سے پوچھنے لگیں، ارے یہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ساری ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ان کی اماں پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی بڑی آپی نے اماں کو ایک نمبر دیا اور کہا، اماں یہ ڈاکٹر ہے، اسے کال کریں، وہی بتائے گا کیا ہوا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا اچانک سے کیا ہو گیا ہے ہمیں۔ ان کی آپی کہنے لگی۔ اماں نے ڈاکٹر کو کال کی، تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گئے۔ ڈاکٹر نے سب کو چیک کیا، جو کچھ کہا وہ سن کر اماں کو لگا کہ کسی نے ان کے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ ڈاکٹر کہہ گئی کہ یہ چاروں آپ کی بیٹیاں حاملہ ہیں۔ ہمارے گھر تو گویا صفے ماتم بچھ گئے۔ اماں پاگلوں کی طرح ہم سے پوچھنے لگی، یہ کیسے ہوا، کچھ بتاؤ تو صحیح مجھے، تم چاروں ایسے کیسے ہو گئے؟ ان کی اماں ان سے پوچھ رہی تھی اور وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہ کیا کریں۔ اماں مجھے لگ رہا ہے یہ فقیر نے کچھ کیا ہے، منال نے ڈرتے ڈرتے اماں سے کہا۔ ارے پاگل ہو گئی ہو تم لوگ، وہ کیا کر سکتی ہے، میں ڈھونڈ لاتی ہوں اس فقیرنی کو۔ ان کی اماں پاگلوں کی طرح کہنے لگی اور وہ چاروں اپنی اماں کی غیر ہوتی حالت دیکھ رہی تھی۔ بڑی آپی نے اماں کو کہا، اماں آپ آرام سے ادھر بیٹھ جائیں، ہم کچھ سوچتی ہیں یہ سب کیا ہوا ہے، آپ پریشان مت ہو، مجھے ویسے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے پر میں ابھی نہیں بتا سکتی، وقت آنے پر بتاؤں گی آپ کو، آپ پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی اماں کو حوصلہ دینے لگی۔ اپنی بڑی بیٹی کی باتیں سن کر اس کی ماں کو دال میں کچھ کالا لگا۔ وہ اپنی بیٹی کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی اماں سے نظریں چرا رہی تھی۔ اگلی بات جو اس نے کی، اس کی اماں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ غصے میں اسے کہنے لگی، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ وہ اپنی ماں کو کہنے لگی، اماں پوری بات تو سنیے۔ پر اس کی اماں اس وقت ان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ انہوں نے آدھی ادھوری بات ان کی سنی اور ایک کمرے میں گھس گئیں۔ ساری بہنیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں۔ منال بھی آج خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ آپی کو لگا تھا کہ منال انہیں باتیں سنائے گی، پر وہ تو منہ کو تالا لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ ساری ایک کمرے میں چلی گئیں۔ دن گزرنے لگے۔ انہیں اماں نہیں بلاتی تھی۔ بڑی آپی بات کرنے کی کوشش کرتی تو اسے ڈانٹ دیتی۔ اماں ایک بار آپ میری پوری بات تو سن لیں، میں جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں آپ ڈانٹ کر چپ کروا دیتی ہیں، ایک بار تو پوری بات سنیے نا۔ وہ اپنی اماں سے کہنے لگی، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اچھا ہوگا تو میری نظروں سے کہیں دور چلی جاؤ۔ اپنی اماں کی بات سن کر وہ اماں کے پاس سے باہر آئی۔ ساری بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں امید تھی کہ ان کی آپی نے یہ سب کیا ہے تو وہی ٹھیک بھی کریں گی۔ اگلے دن اماں صبح جیسے ہی اٹھ کر باہر آئیں تو سامنے صحن میں وہی پھٹا ہوا لباس پڑا تھا۔ اماں نے وہ لباس اٹھایا، اندر سے کاغذ گرے۔ وہ کاغذ جیسے ہی دیکھے حیرت سے دیکھتی رہیں۔ ساری بیٹیوں کے پاس آئیں اور وہ کاغذ بڑی بیٹی کو دیے۔ یہ تم چاروں کے کہاں سے آئے؟ ان کی اماں حیرت سے پوچھنے لگی۔ اماں اب میری بات پوری سنیے نا، جب ابا مرنے والے تھے نا، ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں آپ کی مدد کروں گی ساری بہنوں کی شادی کرنے میں، اور میں نے سب سے پہلے خود نکاح کیا بنا آپ کو بتائے، کیونکہ میں نے ایسا گھر دیکھنا تھا جہاں ہم چاروں بہنیں جائیں، اور وہ گھر مجھے مل گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے باقی بہنوں کی بھی اس گھر میں شادی کروا دی، ان کا نکاح کروا دیا۔ میں وقت آنے پر آپ کو بتانا چاہتی تھی پر منال کی وجہ سے مجھے بتانا پڑا، اور وہ مانگنے والی میرے کہنے پر آئی تھی، اور وہ ڈاکٹر بھی۔ بس میں دیکھنا چاہتی تھی آپ کا رویہ کیا ہوگا ہماری شادی کا سن کر۔ میں چاہتی تھی ہم چاروں بہنیں ایک ہی گھر میں جائیں، یہ نکاح نامے ہیں، میں نے ہی رکھے ہیں ذہن میں، آپ خود دیکھیں، اب ہم چاہتے ہیں آپ خود ہمیں ایک ہی گھر میں رخصت کر دیں اپنی خوشی سے۔ اپنی اماں سے کہنے لگیں آپی۔ اماں کو پہلے تو غصہ آیا، پھر بڑی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دی۔ سب کو جمع کر کے خوشی خوشی ساری بیٹیوں کو اماں نے رخصت کر دیا۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔